یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے پروگرامز ہوتے ہیں. یہ ٹائٹل ہے. ظاہر سی بات ہے آپ گھر میں بھی کوئی دعوت رکھتے ہیں تو اس کا عنوان تو کچھ رکھتے ہیں, کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا. آپ کے گھر میں کوئی خوشی ہے تو آپ شادی ہو تو شادی لکھ دیتے ہیں, عقیقہ ہے تو عقیقہ لکھ دیتے ہیں, ولیمہ ہے تو ولیمہ لکھ دیتے ہیں. تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی عنوان ضرور ہوتا ہے. تو اہل محبت جب حضور کی شان اور عظمت کو ذکر اور قرآن کی آیتوں کو چن چن کر جو حضور کی شان میں اتری ہے اس کو بیان کر کے حضور کی شان کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا اور حضور کی اس عظمت کو سن کر اپنے دل میں حضور کی تعظیم اور محبت کے جذبے کو بڑھاوا دینا جو آپ کی رسالت کے لیے ضروری ہے, تو ایسی مجلس کو ہم میلاد کہتے ہیں. بڑی سنجیدگی سے میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں آپ کے سامنے کہ جب ہم نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضور کا کلمہ پڑھنے سے میرے بھائیوں, بزرگوں, بچوں, جو چیزیں ہم پر لازم ہوتی ہیں وہ حضور کا ادب, حضور سے محبت. اب ادب و محبت تو جب آئے گا جب ہم حضور کو جانیں گے. صرف جاننے سے ادب نہیں آتا جب تک ان کے کمالات نہیں جانیں گے. تو ایسی مجلس جس میں حضور کے کمالات قرآن و حدیث سے پڑھ کے سنائے جائیں, جس سے بندے کے دل میں مقام آتا ہے, او اب تو میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی. جب دل ان آیات کو سن کر کے رب آپ کی شان بیان کر رہا ہے تو دل کہہ ہوتا ہے بھائی سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا. جب یہ سطح, تو یہ جو پریکٹس حضور کے عشق کی ہوتی ہے قرآن کو پڑھ کر, اور حضور کی معرفت اور سمجھ کی جو پریکٹس اور مشق جہاں دلائی جاتی ہے, اس پریکٹس اور مشق کی مجلس کو محفل میلاد کہا جاتا ہے. اب اگر یہ بدعت ہے تو دین کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ میلاد بدعت ہے. تو آپ کو پتا ہے میلاد کیا ہے؟ خدا کی قسم ان کو پتا ہی نہیں میلاد کیا, ورنہ وہ جرت کبھی نہیں کرتے. یعنی حضور سید عالم کا کلمہ پڑھنے کے ساتھ حضور کی تعظیم ہم پر فرض ہوتی ہے. میں آپ کا ادب کب کروں گا؟ میں نے آپ مجھے جانتے ہیں, جان لیا تو جاننے سے تو برابری پیدا ہوتا ہے. ہاں تم تو میں بھی, انتم رجال و نحن رجال, تم انسان ہو تو میں بھی انسان ہوں, اس میں کون سی بڑی. لیکن جب میں آپ کی قدر کو جانوں کہ آپ نے حج بھی کیا, آپ سخی بھی ہیں, آپ بڑے بزرگوں سے وابستہ بھی ہیں, تو میرے دل میں احترام آتا چلا جائے گا کہ یہ نسبتیں تو میرے پاس نہیں. تو میں صرف جاننے کے ساتھ جب آپ کے کمالات جانوں گا تو پھر ویسے نہیں ملوں گا. پہلے ایک ہاتھ ملاتا تھا, اب دو ہاتھ ملاؤں گا. پہلے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کرتا تھا, اب جھک کر کروں گا. یہ ادب. تو لہٰذا جناب رسول اللہ پر ایمان تو لے آئے, لیکن جب تک ان کے کمالات اور شان کو نہیں جانو گے تو محبت کوئی ہول سیل کی دکان پر نہیں بکتی. وہ اس طریقے سے پیدا ہوتی ہے اور وہ واجب ہے, وہ محبت تعظیم لائے گی. تو یہ عمل کہاں ہوگا مولانا صاحب؟ ہم نے کہا یہ پریکٹس جہاں دلائی جاتی ہے اسی کو محفل میلاد کہا جاتا ہے. میری بات کو منفی طور پر نہ لیا جائے, میں امت کی ترجمانی کی بات کر رہا ہوں. تو اب آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں یہ عنوان کتنا ضروری ہے. اب آپ میں سے کئی سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ تو سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا. ایک شخص سے میں نے, کیونکہ ظاہر سے ہم پڑھنے پڑھانے سے علامہ کے ساتھ تعلق, ہمارا تعلق ہے, تو لوگ ملتے رہتے ہیں, لوگ سوال کرتے ہیں, بولتے ہیں. تو اس تناظر میں بات کر رہا ہوں. لوگ علماء سے پوچھتے ہیں تو وہ کہنے لگے جناب میں تو میلاد نہیں کرتا, نہ میں میلاد کو جانتا ہوں. میں نے کہا اچھا یہ بتائیے رسول اللہ کو تو جانتے ہیں آپ؟ کہنے لگے وہ تو آپ مسلمان ہیں, تو حضور کو نہیں جانیں گے تو کیسے ہوگا؟ تو میں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت, تو کہنے لگے وہ تو ضروری ہے. تو ہم نے کہا محبت کہاں ملتی ہے؟ کہنے لگے وہ تو ملتی تھوڑی ہے. تو میں نے کہا بھائی کسی دکان سے ملتی تو آپ بتا دیں, میں چلا جاؤں وہاں سے لے لوں. یہ کسی چیز کو کھانے سے آ جاتی ہے تو بتا دیں. انہوں نے کہا مولانا صاحب یہ کوئی مادی چیز نہیں, یہ فیلنگ ہے. کوئی چیز میرے ہاتھ میں آ سکے وہ تو میں عمل میں کر سکتا ہوں, دل کو میں کیسے راضی کروں؟ کہتے ہیں اس کا ایک الگ پروسیس ہوتا ہے. تو میں نے کہا کیسے؟ آپ نے خود کہا کہ نبی سے محبت ضروری ہے. تو کہنے لگے کہ محبت اس کی ہوتی ہے کہ جب بندہ کسی کے کمالات کو جانتا ہے, حسن کو جانتا ہے, علم کو جانتا ہے, والدین کو جانتا ہے, اس کی شان کو جانتا ہے, اس کے مرتبے کو جانتا ہے. تو میں نے کہا پھر وہ تو آیات قرآن کے اندر موجود ہے ساری. کہنے لگا ہاں موجود ہے. تو میں نے کہا پھر تو جمع ہو کر پھر وہ شانیں بتانی پڑے گی نا, تاکہ لوگوں کو حضور کا کمال پتا چلے, بڑائی پتا چلے, تو دل کے اندر عقیدت و محبت پیدا ہو. کہنے لگا ہاں وہ تو ہوگی. تو میں نے کہا پھر اگر لوگ زیادہ ہو جائے تو مائک لگانے کی اجازت ہوگی؟ کہاں اس کی بھی اجازت ہوگی. تو میں نے کہا پھر تھوڑا, کیونکہ حضور کا ذکر ہے تو پھر ایک خوشی کا منظر ہے تو تھوڑے کچھ روشنی تھوڑی زیادہ کرنے کی اجازت. کہنے لگا وہ بھی سمپل ہے, وہ تو انڈرسٹوڈ ہے, وہ تو ہوگا. ظاہر سی بات ہے محبت میں کر رہے ہیں, رسول اللہ کے عشق میں کر رہے ہیں. تو میں نے کہا جب 2-2.5 گھنٹہ لوگوں کو بٹھائیں گے تو پھر کھانا بھی کھلائیں گے. کہاں ہے؟ تو میں نے کہا اور کیا ہوتا ہے. اس کو جذباتیت میں, یہ فرقے میں نہ سوچا جائے. اور کیا ہی اچھا ہے کہ ہم اگر اپنے کسی دوست کو بغیر اس کو نیچا دکھائے صرف پہنچا دیں اور اس کے دل میں ادب پیدا ہو جائے, اور وہ نادانی, میں نے پہلے کہا نادانی میں غلط بات کر کے, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس چیز کی نفی کر رہا ہوں کتنا بڑا میں انکار کر رہا ہوں.
میں ایک ملک کے اندر گیا، اس میں کچھ علماء میرے پاس آئے، تھوڑی ان سے علمی گفتگو ہوئی، عمر میں مجھ سے زیادہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں مولانا صاحب، آپ یہاں پاکستان سے آئے، ہم 40-45 سال سے یہاں پر دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور آپ کا ہم نے پمفلیٹ دیکھا تھا کہ جس میں میلاد النبی، جس طرح ہمارے بھائیوں لکھا ہے، تو آپ کا نام دیکھا، تو آپ کو ٹی وی پر بھی دیکھا ہے، فیس بک پر بھی دیکھا ہے، اور آپ ہیں پاکستانی۔ تو مجھ سے کہنے لگے دراصل میں ہماری تو زندگی گزر گئی ہے یہاں پر قرآن و سنت پڑھاتے ہوئے، اس ملک کے اندر غیر مسلموں کا ملک ہے، 40 سال سے میں نے لوگوں کو قرآن بھی پڑھایا، تفسیر بھی پڑھایا۔ میں نے کہا موبائل سے مجھے اپنا پمفلیٹ نکال کے دیکھا، یہ کنفیوژن یہ کہ یہ میلاد النبی لکھا ہوا ہے نا، آپ جس پروگرام میں آئے، یہ مجھے قرآن میں کہیں نہیں ملا۔ یہی سوال ہوتا نا، قرآن میں میلاد ملا نہ حدیث میں میلاد ملا، تو یہ آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ تو میں نے کہا میں عرض کروں آپ سے، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے میلاد کیا ہے؟ کہ لگے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر طریقہ یہ کہ پہلے اس چیز کو جانیے پھر ڈھونڈیے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ جس کو ڈھونڈ رہے تو اس کو آپ جانتے ہیں؟ کہ لیکن نہیں۔ تو میں نے کہا وہ ملے گا کیسے؟ اگر میں گلف مارکیٹ میں آ جاؤں اور مجھے جس سے ملنا ہے وہ مجھے پتہ ہی نہیں، تو سب دکانوں پر جاؤں تو لوگ کہیں گے بھائی تو پہلے جس چیز کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہے، اس کی لاجک آپ کو پتہ ہے، اس چیز کو آپ جانتے ہیں؟ کہ لیکن نہیں۔ تو میں نے کہا 40 سال لگانے کے بجائے 40 سیکنڈ اس میں لگاتے کہ میلاد کیا ہے، تو پھر آپ کو وہ ہر جگہ نظر آتا۔ اس لیے کہ محفل میلاد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعظیم کے دل میں جذبے کو بڑھاوا دینا، اور اس کے بڑھاوے دینے کے لیے قرآن و سنت میں جو مقام مصطفیٰ ذکر کیا گیا ہے اس کو سن کر کے میرے مالک نے یہ شان بیان کی ہے، اور اپنے دل میں حضور کی محبت اور تعظیم کو پیدا کرنا، کبھی حضور کے خاندان مبارک کا ذکر کرنا، کبھی ورفعنا لک ذکر کہہ کر آپ کی شان کو سمجھنا، کبھی ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی کی آیت کو پڑھ کر سمجھنا، کبھی انا اعطیناک الکوثر کو لے کر سمجھنا۔ تو میں نے کہا ان آیات کے ذریعے حضور کے مقام و عظمت کو سمجھ کے عشق کو لانا، حضور کی تعظیم کو لانا، یہ ملا۔ کہ لگا اچھا تو میلاد حضور کی تعظیم کو پریکٹس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی حضرت، اب بتائیے کہ وہ قرآن کے کس آیت میں نہیں ہے اور حدیث میں کہاں پر نہیں ہے؟ کہ لگا میں اپنی اصلاح کرتا ہوں۔ میں نے کہا بہت شکریہ، حق قبول کر لینا چاہیے۔